السلام علیکم۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنے دامن کے سائے میں، اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز مولا، یاد جو آئے تمری نگریا، تڑپوں میں ایسے جیسے جل بن مچھلیا، اب تو کرپا کرو مشکلیں ٹال دو، بے شک حضور وہیں مدد کے لیے آ گئے معین الدین، زباں سے جب میرے نکلا کہ یا غریب نواز، زباں سے جب میرے نکلا کہ یا غریب نواز، بے شک بے شک بے شک مولا غریب نواز کی مدد، مولا غریب نواز کی رہنمائی، کرم نوازی، حضور کی نظر خاص ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے، چاہے ہم جہاں بھی جائیں، بے شک جاتے ہی وہاں ہیں جہاں پر غریب نواز بھیجتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ میں آج میرے خیال سے 9 یا 10 دن بعد لائیو آیا ہوں۔ میں اصل میں گیا تو 3 دن کے لیے تھا، وہاں پر جانا بھی ضروری تھا، خانقاہ چشتیہ سے لنگر شروع کرنا تھا۔ خیر وہاں گئے تو وہاں پر برف باری کی وجہ سے سارے راستے بند ہو گئے، ساری فلائٹس کینسل ہو گئیں۔ مولا کی جو مرضی، خیر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کل رات میں ہم پہنچے۔ بہرحال غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرتے، وہاں سے بھی آپ سب کے لیے دعا کرتے رہے، کیونکہ ہماری تو عادت ہے تہجد میں اٹھ جانے کی، تو اس وقت جب وہ وقت آتا تھا جب میں دربار میں رہتا ہوں تو اس ٹائم پہ تصور دربار کا ہی رہتا تھا، اور آپ سبھی کے لیے میں دعا کرتا تھا روز۔ اور میں بھی یہ سوچتا تھا کہ آپ لوگ، اصل میں کیا وہاں نیٹ ورک کی پرابلم تھی، ورنہ میں وہاں سے بھی لائیو آ جاتا، لیکن وہاں نیٹ ورک نہیں تھا، اور جتنے میسیج آئے لوگوں کے دعا کے لیے، میں کسی کے میسیج دیکھ بھی نہیں پایا، کیونکہ میسیج سب یہاں آنے کے بعد ڈسپلے ہوئے، کیونکہ نیٹ ورک نہیں تھا صحیح سے۔ تو میسیج کا جواب بھی ابھی تک میں نے کسی کا کل دیا، پھر آنے کے بعد سب کا جواب۔ تو جس طریقے سے لوگ مجھے یاد کر رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں مولا کی محبت میں، غریب نواز کے عشق میں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا احساس ہوا جب وہاں گئے، اور لوگوں نے مجھے بہت سارے میسیج کیے یہاں آنے کے بعد جب میں نے دیکھا۔ تو جس طریقے سے لوگ مجھے یاد کر رہے تھے، میں بھی آپ سب کو یاد کر رہا تھا کہ جلد سے جلد غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچوں اور آپ سب کے لیے دعا کروں، اور آپ سب سے روبرو ہوں اور حاضری کراؤں آپ سب کی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنے دامن کے سائے میں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آج جمادی الثانی کی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، اور 20 جنوری کی چھٹی شریف رہے گی اس مہینے کی، اور جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں چھٹی شریف میں۔ مولا غریب نواز آپ سب کو بلائیں، اپنے دامن کے سائے میں، اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ غریب نواز اپنے قدموں میں خوشیوں کے ساتھ سب کو بلائیں۔ اور 20 جنوری کی چھٹی رہے گی، اور اگلے مہینے یعنی فیبرری میں عرس ہے غریب نواز کا، تو عرس جیسے ہوتا ہے ہر سال ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مولا نے چاہا تو سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہاں آنے کے لیے راستے میں جو دشواریاں ہیں، مولا غریب نواز پنجتن کے صدقے میں سب کی دشواریاں دور کریں گے، پریشانیاں دور کریں گے، اور اپنے دربار میں عرس مبارک میں سب کو خوشیوں کے ساتھ بلائیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں دربار میں، میرے حساب سے یہ جو اگلا مہینہ فیبرری کا ہے، اس میں عرس رہے گا، تو عرس کی جو ڈیٹ رہے گی وہ اگر 29واں چاند ہوا، اپنے رجب کا جو چاند ہے، یہ اگر 29واں چاند ہوا تو 19 تاریخ کی 18 تاریخ کی چھٹی پڑے گی۔ اگر 29واں چاند ہوا تو 18 تاریخ کی چھٹی پڑے گی، اور اگر 30واں چاند ہوا تو 19 تاریخ کی چھٹی پڑے گی، یہ بالکل طے ہے۔ باقی اب وہ چاند پہ ڈیپینڈ ہے کہ 18 کی چھٹی ہوگی کہ 19 کی چھٹی ہوگی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنے دامن کے سائے میں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ میں کشمیر گیا تھا لنگر کے لیے، لنگر وہاں سے سٹارٹ کیا خانقاہ چشتیہ سے۔ تو لنگر کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت کھانا کھلانے والوں سے، لنگر کرنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ کے وہ پیغمبر جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے کوہ طور کی پہاڑی پہ جا کے، وہ ایک گاؤں سے گزرے تو ایک عورت آئی، اور وہ بڑی غریب اور بھوکی اور بڑی کمزور تھی۔ وہ آ کے کہنے لگی، اے موسیٰ تم اللہ کے پیغمبر ہو، کیا تم میری فریاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا میرے لیے دعا کر سکتے ہو؟ اور کیا میرے کو یہ بتا سکتے ہو اللہ سے کیا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھوکی ہوں اور میرے کو بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا ہے، کیا تم اللہ سے میرے لیے دعا کر سکتے ہو کہ جو کچھ بھی میرے نصیب کا کھانا ہے
وہ مجھے آج ہی پروردگار دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا ہی رہے تھے کوہ طور کی پہاڑی پہ، اور رستے میں گاؤں پڑا تھا، وہاں وہ عورت ملی تھی۔ خیر وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں جا رہا ہوں، اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے کو جو بھی تمہارے نصیب کا کھانا ہے، جس طریقے سے تم نے فریاد کری میں تمہاری فریاد پروردگار تک پہنچا دوں گا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور کی پہاڑی پہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ نے اس کی فریاد پیش کری، اللہ سے بات ہوئی، تو آپ نے اس کی جو بھی فریاد تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی۔ تو بے شک اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی کبھی دعا خالی نہیں جانے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس کو کھانا مل گیا۔ خیر 2-4 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ اس گاؤں سے گزر ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیوں نہ آپ آج یہاں پر رکیں، ابھی شام کو یہاں پر بہت بڑا لنگر ہوگا، آپ بھی کھانا کھا کے جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کون ایسا سخی ہے میں بھی دیکھوں جو پورے گاؤں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں کھانے کے لیے رک گئے، تو خیر جب وہ وقت ہوا کھانے کا لنگر کا، تو دیکھا کہ وہی عورت ہے جو پورے گاؤں کے لیے لنگر کرتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بڑے حیران ہوئے۔ خیر وہ کوہ طور کی پہاڑی پہ جب گئے تو اللہ رب العزت سے آپ کی جب بات ہوئی، ہم کلام ہوئے، تو کہنے لگے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے نصیب کا جو بھی کھانا پروردگار نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ آج ہی مل جائے، ایک ہی دن میں مل جائے مجھے جو بھی میرے نصیب کا ہے، اور آج وہی عورت ہے کہ پورے گاؤں کو کھانا کھلاتی ہے۔ تو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس کے نصیب کا جو بھی کھانا تھا میں نے ایک ہی دن میں اسے دے دیا جب تم نے دعا کری، لیکن اس نے کھایا کہاں؟ اس نے تو سارے گاؤں کو کھلا دیا۔ تو جب اس نے سارے گاؤں کو کھلا دیا لنگر بنا کے، تو مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی، اور سارے گاؤں کے لوگوں کا نصیب میں نے اس کے نصیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب میں روز سارے گاؤں کے نصیب سے اس کو کھانا دیتا ہوں، اور وہ پورے گاؤں کو لنگر بنا کے کھلاتی ہے، تو اس لیے وہ مشہور ہے۔ خیر لنگر بنانے والوں سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، کھانا کھلانے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بے شک مولا پنجتن پاک شہدائے کربلا غریب نواز آپ سب کو آباد و شاد رکھیں۔ آپ لوگ جو لنگر میں شرکت کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، مولا پنجتن کے صدقے میں آپ کے لنگر نیاز کے تحفے پروردگار قبول کرے غریب نواز کے صدقے میں، اور آپ کے روزگار میں رزق میں خیر و برکت ہو، ترقی ہو، کامیابی ہو۔ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو دیگ بنتی ہے، بڑی دیگ چھوٹی دیگ، تو یہ منت و مرادوں سے بنتی ہے، یعنی جس کی منت پوری ہوتی ہے۔ ویسے بھی لوگ آ کے بناتے ہیں جن کو لنگر کرنا ہوتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ نارملی طور پہ لوگ آتے ہیں تو ان کو اگر پتہ چلتا ہے کہ دیگ میں لنگر بنتا ہے تو لوگ آ کر کے اس کو اسی وقت بک کر کے اور لنگر بنا دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ یہ مشہور ہے کہ لوگوں کی منت پوری ہوتی ہے تو دیگ بنتی ہے۔ تو ماشاءاللہ غریب نواز کی بارگاہ میں روز منتیں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ روز آتے ہیں اور دیگ بناتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، بڑی دیگ اور چھوٹی دیگ جو یہاں کی مشہور ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا برتن ہے۔ 120 من چاول اس میں ایک ٹائم میں بن سکتا ہے بڑی دیگ میں، اور چھوٹی دیگ میں 60 من چاول ایک ٹائم میں بن سکتا ہے، اس کی یہ کیپیسٹی ہے اس کی۔ 120 من چاول کا مطلب ہو گیا 4800 کلو چاول، اور اس کا آدھا کر لیجئے چھوٹی دیگ میں 60 من چاول یعنی 2400 کلو چاول ایک بار میں بن سکتا اس برتن میں۔ تو لوگ آتے ہیں منتیں اتارتے ہیں اپنی طرف سے، بناتے ہیں اس دیگ کو، اور ماشاءاللہ غریب نواز کی بارگاہ میں روز ہی وہ دیگ بنتی ہے، لوگوں کی روز منتیں پوری ہوتی ہیں، روز آ کے لوگ دیگ بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے بکنگ کرنی پڑتی ہے، 20 دن پہلے، 1 مہینے پہلے، کبھی کبھی 2 3 مہینے پہلے بھی بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس طریقے سے لوگ کیوں میں رہتے ہیں اس دیگ کو بنانے کے لیے۔ تو یہ جو کووڈ-19 کا مسئلہ شروع ہوا تو تقریباً یہ 10 مہینے ہو گئے ہیں، تو 10 مہینے سے وہ رجسٹر کلوز تھا۔ اب سب کو مبارک ہو، وہ رجسٹر اوپن ہو گیا ہے۔ جو لوگ بھی دیگ بنانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ ان کی طرف سے دیگ بک کر دی جائے گی اور بنائی جائے گی، یا وہ آ سکتے ہیں تو آئیں اور آ کر کے اپنے ہاتھوں سے دیگ بنوائیں۔ مولا آپ کو سلامت، اور بکنگ ہم کریں گے اگر آپ ہمارے کو واٹس ایپ پہ کہہ دیں گے تو۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنے دامن کے سائے میں رکھیں، اور لنگر کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں آپ سب کو، آپ کے رزق میں، روزگار میں خیر و برکت ہو، ترقی و کامیابی ہو۔ مولا پنجتن آپ کو شاد و آباد رکھے۔ چلیے دعا کرتے ہیں بارگاہ غریب نواز میں آپ سب کے لیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز، بے شک مولا آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں شہنشاہ، آپ ناز اٹھانے والے ہیں، آپ لاج رکھنے والے ہیں مولا، آپ جیسا تو زمانے میں کوئی شاہ نہیں اور گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں، حیدری یم کلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیش وائے تمام رندانم کہ سگے کوہ شیر یزدانم۔ یا حضور مولا غریب نواز، بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا، آپ آقا ہیں، آپ داتا ہیں، آپ مالک و مختار ہیں، حضور آپ چاہیں تو میرے درد کا درماں ہو جائے، ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آساں ہو جائے، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ۔ یا حضور مولا غریب نواز، یہ تمام آپ کے شیدائی، آپ کے عاشق، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے نام پاک سے، آپ کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ کے غلاموں کی عزت اور خدمت کرتے ہیں، مولا ان کی محبت کو، ان کی خدمت کو قبول فرمائیے، اس کا بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائیے، مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، سب کی دعا التجا کو قبول فرمائیے۔ آپ کے جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس فون کر کے، میسج کر کے دعا کی درخواست کری ہے مولا، سب کی درخواست قبول فرمائیے، سب کا سلام قبول فرمائیے، سب کی دعا التجا قبول فرمائیے، رحم فرمائیے مولا۔ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ اس ماہ کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ مولا حضور، بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، حضور یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، حضور یہ لائیو ویڈیو کے ذریعے جتنے لوگ حاضری کر رہے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، ان کی جھولیاں ان کے مقصدوں و مرادوں سے بھر دیجئے۔ اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجئے مولا، بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز، عطائے حق ہو، عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز، تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا۔ بے شک مولا آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، آپ ناز اٹھانے والے ہیں، مولا حضور آپ پالنے والے ہیں، آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، غیب سے مدد فرمائیے حضور مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا جو قرض دار ہیں قرض داری سے نجات عطا فرمائیے، مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے، مولا غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، مولا ان ماں باپ کو بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، مولا غریب نواز تمام بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے، حضور ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، مولا غریب نواز غلام کی دعا قبول فرمائیے، التجا قبول فرمائیے۔ یا حضور مولا غریب نواز، حضور کشمیر میں مشتاق بھائی نے، اس کی بچی نے جس طریقے سے خدمتیں کری ہیں مولا، پنجتن پاک کے صدقے میں اس کی محبت کو، اس کی خدمت کو قبول فرمائیے، حضور مشتاق بھائی کی بچی کا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، غیب سے مدد فرمائیے، نیک نصیب کر دیجئے، رفت پہ کرم فرمائیے حضور، اور جو بچیاں ان کے گھر میں تھیں ان سب پر بھی نظر کرم فرمائیے، ان سب بچیوں کے بھی اچھے گھروں میں رشتے ہوں مولا، ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، مولا غریب نواز
सरफराज भाई दिल्ली एयरपोर्ट से जो आपका आशिक है हुजूर, बड़ी खिदमतें करी हैं। मौला पंजतन पाक के सदक़े में उसकी मोहब्बत को, उसकी खिदमत को कबूल फरमाइए। आपके दर दौलत पे कामयाबी और खुशियों के साथ बुलाइए। रहम फरमाइए, करम फरमाइए। मौला आपके तमाम आशिक शहदाई जो आपके ग़ुलाम के पास पैसे, फूल, चादर के तोहफे, नजराने भेज रहे हैं, हुजूर उन सब के तोहफे, नजराने कबूल फरमाइए। गरीब नवाज उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाइए। लंगर न्याज के नजराने, तोहफे कबूल फरमाइए। मौला गरीब नवाज रहम व करम फरमाइए। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोइन शब्बरो शब्बीर की अजमत के लिए मौला सबके दामन को भर दीजिए। पंजे तन के लिए गरीब नवाज, आप जिगर गोशे रसूल हैं ख्वाजा, आप आले नबी औलाद अली हैं गरीब नवाज, ये सब आपके हैं हुजूर, आप ही को इनकी लाज है ख्वाजा। हर मैदान में, हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाइए। मौला इन तमाम चाहने वालों को दुनिया में किसी का कर्जदार और मोहताज ना रखिए। जालिम हाकिम दुश्मनों की नज़र से महफूज रखिए। जहाँ भी रहें आपके दामन के चादर के साए में, आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए। मौला गरीब नवाज मुश्ताक भाई की तरफ से नीमा और गिलाफ का तोहफा, आज का तोहफा नीमा गिलाफ का मुश्ताक भाई की तरफ से कबूल फरमाइए। मौला रहम फरमाइए, उसको तमाम बलाओं से महफूज रखिए, लाज रखिए। हुजूर बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। गरीब नवाज गैब से मदद फरमाइए, दुआ इल्तिजा कबूल फरमाइए। मौला दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। एक नज़र अपने गदा पर कीजिए, दामने मकसूद को भर दो गरीब नवाज। बगिरदाब बला उफ्तादम या मुस्तफ़ा दस्ते, बबहरे गम गिरफ्तारम अली मुर्तज़ा दस्ते। जहवाले शब मेराज दानिशतम यदुल्लाही, शिरादस्तम दगीरी या अली बहरे खुदा दस्ते। नाद अली मजहर अजायब, तजद ओन लका फिन नवायब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयन जली, बेअज़मते का या अल्लाह, बेनबूवते का या मोहम्मद, बेविलायते का या अली, या अली या अली। इदरिकनी इदरिकनी इदरिकनी, बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारात पुश्ती। बहक ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। बेशक हुजूर आप दिल का हाल बेहतर जानते हैं। मौला आप नाज उठाने वाले हैं, आप लाज रखने वाले हैं। बेशक गरीब नवाज पालने वाले हैं, लाज रखने वाले हैं। मौला आप सबको सलामत रखें, अपने दामन के साए में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। गरीब नवाज की नज़र करम हर वक्त आपके साथ रहे। देखिए, गरीब नवाज की बारगाह में हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, हर मज़हब के लोग आते हैं और बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत के साथ आते हैं। तो बारगाह गरीब नवाज में जो लंगर होता है ना, दरबारी लंगर जितना भी है, जो दरबारी लंगर है गरीब नवाज की बारगाह में, वो प्योर वेजिटेरियन होता है। वो प्योर वेजिटेरियन होता है क्योंकि ये एक मोहब्बत का दरबार है और इस दरबार से किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई जैन आ जाए या कोई नॉन मुस्लिम है जो नॉन वेज नहीं खाता है, वो आए यहाँ पर और उसको अगर लंगर के लिए कहा जाए कि आप लंगर लीजिए, तो उसको ये ना लगे कि मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, इस वजह से मैं लंगर यहाँ पर नहीं खा सकता हूँ। तो यहाँ पर दरबारी लंगर जितना भी है वो प्योर वेजिटेरियन है। ये मोहब्बत की बात है। गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह से मोहब्बत दी जाती है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। तो इसलिए गरीब नवाज की बारगाह में जितने भी लंगर होते हैं, जो दरबारी लंगर हैं, वो प्योर वेजिटेरियन है। आपकी कोई पर्सनली अगर आप कोई लंगर कर रहे हो तो आप बिरयानी बनाओ, कौरमा बनाओ, मुर्गी की बिरयानी बनाओ, बकरे की बिरयानी बनाओ, वो एक अलग बात है, वो आप अलग से बना के बांट सकते हो। लेकिन जो दरबारी लंगर है वो प्योर वेजिटेरियन होता है। ये बारगाह गरीब नवाज में बड़ी देग है। मौला के गरीब नवाज के तमाम चाहने वाले आते हैं, वो तो जानते ही हैं। जो लोग नहीं आए
میں یہ ویڈیو اس لیے یہاں پر آج بنا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ بھی یہ دیکھ لیں کہ بارگاہ غریب نواز میں یہ بڑی دیگ ہے اور اس میں 4800 کلو چاول ایک ٹائم میں بن سکتا ہے، اور اس کے لیے بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ 4800 کلو چاول اس میں ایک ٹائم میں بن سکتا ہے اور اس کے لیے بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ لوگ پہلے سے ہمیں فون کر کے میسج کر کے بولتے ہیں، پھر ہم اس کو بک کرتے ہیں، پھر جب بھی وہ آ سکتے ہیں ان کے حساب سے ڈیٹ وہ ہمیں بتاتے ہیں، اس حساب سے ہم بک کرتے ہیں، اور بک کرنے کے بعد پھر جب بھی وہ آتے ہیں تو ہم اس کو بناتے ہیں ان کی طرف سے۔ تو جو لوگ بھی نیت کرتے ہیں دربار میں دیگ بنانے کی وہ میرے کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بک کریں گے ان کی طرف سے۔ تو یہ اس میں میٹھا چاول بنتا ہے۔ میٹھا چاول ایک ایسا لنگر ہے کہ جین بھی کھا سکتے ہیں، نان مسلم جتنے بھی ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اور خیر جو مسلم ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، سبھی لوگ کھا سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بارگاہ غریب نواز میں جتنے بھی دربار، اور اس سائڈ پہ یہ لنگر خانہ ہے، یہ میرے پیچھے جو دکھ رہا ہے یہ لنگر خانے کا رستہ ہے۔ یہاں پر جو لنگر بنتا ہے وہ بنتا ہے جو کا دلیا، جو کا دلیا جو غریب نواز خود بھی کھایا کرتے تھے۔ اندر اس کے اندر ہمارا لنگر خانے میں چھوٹی ایک گدی ہے ہمارا ایک آفس ہے لنگر خانے میں بھی۔ ہمارا مین آفس تو 86 نمبر حجرہ ہے دربار میں، باقی اندر 3 نمبر گیٹ پہ لنگر خانے میں ہمارا ایک چھوٹا آفس ہے، گدی ہے ہماری۔ بہرحال یہاں پر لنگر خانے کے اندر جو کا دلیا بنایا جاتا ہے، جو فجر کی نماز کے بعد بانٹتے ہیں۔ جو لوگ آ کے گئے ماشاءاللہ میرے ساتھ پی کے بھی گئے وہ لوگ لنگر یہاں پر، اور جو لوگ نہیں آئے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر کی نماز کے بعد 2 ٹائم وہ لنگر روز بٹتا ہے، جو کا دلیا۔ اور جو یہ بڑی دیگ ہے اور چھوٹی دیگ ہے، اس میں میٹھا چاول جس کو زردہ بھی بولتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے، سب ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے۔ چلیے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اب یہاں پر آج میرے خیال سے ٹیمپریچر تو 15 ڈگری کے باہر ہی ہو گیا، مطلب موسم کوئی اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، اچھا موسم ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ جو لوگ بھی چھٹی شریف میں آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں۔ 20 جنوری کی چھٹی شریف ہے، اور عرس جو ہے فیبرری میں رہے گا، 14 فیبرری سے عرس سٹارٹ ہو جائے گا، 13 یا 14 سے سٹارٹ ہوگا، وہ تو چاند پہ ڈیپینڈ ہے۔ خیر تو 18 کی چھٹی رہے گی عرس کی، یا پھر 19 کی چھٹی رہے گی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میں ریسیو نہیں کر پاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا۔ السلام علیکم۔